الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وآصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک مجھ پر پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج ماشاءاللہ سبحان اللہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 اور اس میں آیت مبارکہ ماشاءاللہ پڑھی جائے گی 84۔ کل تک ہم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، یہ ہم نے سیکھا۔ اور اسلام کا بھی ہم نے یہ آگے سیکھا اس میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد ہم نے کیا سیکھا، کیا ہے کہ اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک ہم نے سیکھا، اور یہ کہ ہے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو آیت مبارکہ اور پورے کا پورا قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں نازل فرما کر اس میں تعلیمات دے کر ہم سب کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا دیے، حسن سلوک کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، عفو درگزر کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے مزید جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران، اور اس میں پارہ نمبر 3 ہے اور آیت مبارکہ آج اس کی ماشاءاللہ سبحان اللہ 84 پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ آپ لوگ بھی حاضر ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو چونکہ ہم آیت تلک الرسول آل عمران میں آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا بیان ہے اس میں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر
اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات جو 81 سے لے کے ہم نے کل ریپیٹ کیا کہ تمام نبیوں سے پہلے وعدہ لیا، پھر شاہد ہونے کا، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں۔ اس کے بعد کل اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کا بھی سمجھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں آگے فرما دیا کہ اچل میں دین اسلام کیا ہے۔ آج جو ہے ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں یاد کرایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر آنے والی انسان کو اس میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس میں تمام انبیاء اور کتابوں کو ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے، حکم ہے۔ البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پاک کا ہوگا، اور آگے تفصیل سے ہم احکامات اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ تفصیلی احکامات میں طاعت و اتباع صرف حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں یہ سارا پیغام سب کو یہ میسج واضح طور پر بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کے اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے جو ہم نے مراد سیکھا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر وحی کی ضرورت میں نازل فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین اولین و آخرین نے سارا قولی فعلی عملی سارا ہمیں بتایا۔ تو آئیے قرآن سے محبت کریں، یہ آج کا مین ٹاپک کے ساتھ اللہ کی کتاب سے محبت، اور محبت کیسے ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح مخارج سے قرآن پاک کوشش کرنی چاہیے کہ تجوید کے ساتھ حرف بحرف صحیح جیسے قرآن پاک کا حق ہے ویسے جن کو آتا ہے ٹھیک ہے، اور جن کو نہیں آتا اب اللہ نے ٹائم دیا ہے الحمدللہ، تو آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ اپنے اللہ پاک سے محبت، اور اللہ پاک کی تمام انبیاء، کتابوں پہ، رسولوں پہ، ملائکہ پہ، اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذریعہ قرآن پاک جو اللہ پاک کی پاک کلام ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور ہم میں کیا خامیاں ہیں۔ آئیے اسی صورت میں ماشاءاللہ سے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 84 جو پڑھی گئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک ہمارا جو ہم حق نہیں ادا کر پائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کتنی اور محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور کریں گے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ قل سے شروع ہو رہی ہے۔ قوف جو قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ جو ہے نا یہ ہمارے تھروٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہول ہوتا ہے، اور وہاں ایک میٹ کا جیسا کوئی ایک لٹک رہا ہوتا ہے نا، جس کو پنجابی میں کاں بھی کوئی کہتا ہے، رائٹ، تو وہ قلقلہ ہوتا ہے، اس لوتھرے سے کچھ چھوٹے سے یہ قوف ادا ہوتا ہے، تو یہ قلقلہ ہے اور اسی سے ادا ہوگا، اسی سے پریشر بھی پڑتا ہے۔ تو دیکھیں قل، تو میں نے حرف لام کو ہلایا نہیں ہے۔ اکثر اوقات ہم پڑھنے میں آتا ہے کہ حرف جو کو ساکن حرف ہیں یوزلی طور پہ ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہے، تو وہاں ہل جاتا ہے تو وہ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، لام ساکن کو پڑھنا ہے لیکن اس کو ہلانا نہیں ہے، موومنٹ نہیں دینا، کیونکہ ساکن کا مطلب اسٹل ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے اور مزید سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ سب کو۔ تو یہاں قل، تو قوف کو موٹا پڑھتے ہوئے، لام کو ساکن کو پڑھتے ہوئے آمنا، تو یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ حمزہ ہو گیا، الف نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، یہ کھڑا زبر ہے۔ جب کسی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، حمزہ آ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔
وہ الف نہیں رہتا، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر جو ہے کل کے چونکہ رپیٹ ہوا تھا سب تمام کے تمام رول، اور میں نے ریکویسٹ کی تھی سب سے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس میں حروف مدہ کا رپیٹ ہوا تھا، لین کے قاعدے کو رپیٹ ہوا تھا، وقفے مد منفصل حروف مدہ ہے نا، الف اور واو اور یا، تو ان الف کو ساکن نہیں کہتے، اور یا کو ساکن نہیں بولنا، یا ساکن واو ساکن. پھر اسی طرح لین کے دو ہیں، ان کو بھی یا ساکن واو ساکن، لیکن اس کے پہلے حرکات کو دیکھنا. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کل یہ ضرور اپنے روز کو دوبارہ رپیٹ کیا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کر لیا. اور انشاءاللہ عزوجل رحمہ فار آل یوٹیوب کا چینل جو نا وہ دیکھتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ادھر دوبارہ مدنی قاعدہ سے رولز جو ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ ادھر سے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، اور اس لیکچر کی بھی. آگے آ جاتے ہیں کہ میم ہے اور میم کے ساتھ نون ہے، اور نون آلویز نون مشدد ہوتا ہے. جب نون مشدد اور میم مشدد ہوگی تو کیا ہوگا کہ آلویز قرآن پاک میں یہ ہے کہ غنہ اس پہ ہوگا. آلویز نو میٹر واٹ کیا رول ہے، لیکن یہاں ہے میم ساکن اور نون ساکن کا رول سمجھایا جا رہا ہے. آپ لوگ اپنی کاپی پینسل پاس رکھے ہوں گے، ہر روز رکھا کریں، اسٹکی نوٹ رکھا کریں ساتھ میں، اور اس آیت نمبر لکھ کے آج کی ڈیٹ لکھ کے تو اس میں رکھا کریں کتنے رول آ رہے ہیں. اس کو رپیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ یہاں دیکھیں کہ نون ابھی آیا ہے، لیکن آگے کہیں میم مشدد، اس کو نون مشدد کہتے ہیں، اور ایک جگہ میم مشدد بھی کہیں آیا. یہ دو ایسے حروف ہیں کہ مشدد ہوتے ہیں، تو ان کو مشدد کہتے کہ کیوں ہیں. یہ آپ لوگ اپنا چیپٹر آج نوٹ کر لیں کہ آپ نے مشدد حرف والا دوبارہ رپیٹ کرنا ہے. آیت نمبر 84 میں دوبارہ رول آیا ہے کہ مشدد حرف کیسے ادا ہوتا ہے. مشدد حرف کل بھی رپیٹ ہوا تھا نا. تو یہ نون مشدد اور میم مشدد کو آلویز غنہ اس کے اوپر ہے. غننے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر ہوتی ہے. ماشاءاللہ ایک الف جتنی ہوتی ہے، ناک میں آواز لے جا کر اس کو پروننسیشن کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. غننے کی صورت میں جو ورڈ ہے وہ ادا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ دیکھیں الف مدہ بھی ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ دیکھیں الف ہے اور بیفور اس کے زبر آئی ہے اس کے ساتھ. تو یہ الف مدہ جو حروف مدہ میں سے ایک حرف آ گیا الف مدہ. الف کو ساکن کبھی نہ کہیں، ٹھیک ہے. میں بار بار رپیٹ کری ہوں تاکہ ہم لوگ کو یاد میں آ جائے، اور کافی دیر ہوگی اس کو چھوڑے رمضان شریف سے پہلے، تو ہماری یاد دہانی کے لیے کیا ہمیں بار بار یاد دہانی کرنے کے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں باتیں یاد ہو جائیں. اللہ آمین. تو کیا ہے، اس کو پھر ایک الف یہاں اس کی اسٹریچنگ مطلب اس کی ادائیگی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم نے نون ساکن کی مشدد کی ادائیگی کی ہے تو ہم نے الف کو چھوڑ دیں، نہیں. جو رول جتنی بار بھی آ رہا ہے اس کو وہاں ادا کرنا ہے. یہ قرآن پاک کا حق ہے، اس کو صحیح پڑھنا، اس کو صحیح ادا کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اللہ پاک کی کلام ہے، اللہ پاک کے آگے حاضر ہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا. ہم درست طریقے سے اپنی غلطیوں خطاؤں کو دور معافی مانگ کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر کرنے کے لیے جب حاضر ہوں گے تو کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ آمنا. تو یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل مطلب تم کہو. کس کو تم کہنا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان سرور کونین کے لیے آیا ہے. اللہ پاک کی کلام ہے، اس کا ترجمہ تو ضرور پڑھنا ہے ہم نے رائی. پھر ہم نے اپنے ادب کے دائرے میں آ جانا. تم کہو کہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے. ہم اپنے دائرے میں واپس آ کے رسپیکٹ ہے، تعظیم ہے نبی آخر الزماں کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں بتا، ہم تم تو نہیں کہیں گے نا. تو ہم اپنے ادب کے دائرے میں آتے ہوئے واپس آئیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم کہو کہ آمنا، جمع کا صیغہ ہم ایمان لائے. باللہ، باللہ کیا ہے کہ 2-3 بار ریپیٹ کرنے کا بھی مقصد ہے کہ واضح طور پہ الفاظ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو کیا ہے، یہ حرف لام عز وجلہ ہے تو اس پہ کھڑا زبر، لیکن یہ باریک ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھیں حرف با آ گئی ہے، تو زیر آ گئی ہے با کے نیچے. تو با کے نیچے جب زیر آئی تو حرف لام عز وجلہ بھی باریک پڑھا جائے، لیکن اس کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے تو اس کو
खड़ा ज़बर उल्टा पेश। कभी कल में रिपीट हुआ था कि हरूफ मद्दा जितने हैं, अलिफ और या साकिन मद्दा और वाव साकिन मद्दा, तो उनके कायम मकाम का मतलब है उसी तरह ही अदाई होगा, खड़ा ज़बर भी और उल्टा पेश भी। ठीक है। आगे हा हल्की लेटर है। अक्सर औकात हमारे मखरज में ये हरूफ सौत भी आ जाते हैं। क्या क्या है? एक हा होता है ये हलवे वाला, आप लोगों को साथ साथ नहीं, एक इसके साथ ये होता है, ये हा इस तरह भी लिखा जाता है और ये दो आंखों वाला भी करके लिखा जाता है। तो इसके लिखने के दो तीन तरीके डिफरेंट है, लेकिन ये चस्ट से होता है तो इसकी एयर बाहर होती है, तो इसी तरह अदा करेंगे। ठीक है। तो हमने कैसे अदा किया? बिल्लाही। ठीक है। वाजिया साउंड आप लोगों को खुद फील होगा, हल्की लेटर चस्ट वाला। तो ये इसका मतलब क्या है? बिल्लाही का हम ईमान लाए अल्लाह पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है अपने हबीब से, आप फरमा दीजिए, इनको बता दीजिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। और क्या? वाह ज़बर वाह आगे नज़र आ रहा है आप लोगों को भी स्क्रीन पे। इसका मतलब है और का मतलब क्या है? इंग्लिश में एंड भी कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या बता रहा है, आइए इंशाल्लाह जानते हैं कि हमारी यहाँ जो आयत है 84, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे पहले यहाँ इनको बता दीजिए मेरे भाई, हम ईमान लाए और माउंजिला। तो यहाँ देखिए तो ये 2-2.5 फिंगर जो है ना, यानी फिंगर से मैं इसलिए समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी दी है तो वो किसी काम भी आना चाहिए, राइट। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई। अलिफ की साउंड ये है कि आप लोगों को अभी सीख रहे हैं तो मकदार का पता नहीं चलता, तो हमारी शहादा फिंगर जो, जिससे शहादा फिंगर उसको फिस्ट बंद करके जिसको मुट्ठी कहते हैं, तो आप लोग जब उसको इसके ऊपर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मध्य जो है ना 2-2.5 फिंगर, जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पे खोलेंगे तो 2 से 2.5 अलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसका नाम है, इस रूल का नाम है, वो क्या है? कोई बताएगा मेरी बहन मेरे साथ प्लीज काइंडली क्विक, इस जिसको सही आता है अगेन प्लीज। मध्य मुनफसिल। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग इल्म में इजाफा फरमाए। मध्य मुनफसिल है, वो क्या निशानी इसकी होती है कि ये मद अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में साथ ही दूसरा कलमा जो शुरू होता है उससे शुरू होता है हमजा से। तो ये देखिए ये ऊपर मद है, आने का सबब क्या है कि अलिफ बिफोर ज़बर है और इसके बाद फ़ौरन इस हरफ के बाद क्या है कि हमज़ा, आप देखेंगे इस हरफ के बाद हमज़ा से शुरू हो रहा है, वो कौन सा है? ऊंजिला। हमज़ा के ऊपर पेश है ये वाला, ये हमज़ा है, इसके ऊपर ज़म्मा है, ज़म्मा भी कहते हैं पेश भी कहते हैं। तो ये है तो डोडा इसलिए मैं आगे फिर नून साकिन के ऊपर मैंने गुन्ना किया। क्यों किया है? कोई और मेरी सिस्टर बताएगी प्लीज़। ऊंजिला, क्विक आंसर चाहिए अगर दे सकते हैं तो। चले ठीक है। नून साकिन के रूल है, मैंने कल आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ नून साकिन के तो और तनवीन के जो चैप्टर है आप लोगों के मदनी कायदा दिया गया है तो उसको ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ाई गई हैं चीज़ें। तो नून साकिन के बाद हरूफ जो 15 हरूफ हैं वो आप लोग रिपीट कर दें अगर कोई कर सकता है तो, क्योंकि आप लोगों की रिवीजन भी साथ हो जाएगी। 15 हरूफ कौन से हैं? जो फॉलोइंग लेटर आते हैं तो हमें गुन्ना करना होता है। इस तरह आप लोग साथ में मर्ज भी रहते हैं और आप लोग इख्फा के रूल है जी, इख्फा के रूल हैं। और वर्ड बोलिएगा प्लीज। 15 वर्ड कौन से हैं? जी है ता, सा, जीम, दाल, जाल, साल, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ा, फे, सॉरी फा, काफ, काफ। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें, ये आप लोगों का हेड्स अप होता है कि आप लोग मेरे साथ बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर और जो पहले पढ़ा हुआ है माशाल्लाह आप लोग मेहनत करते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा सा साउंड में मखारज में हुआ, लेकिन आप छुट्टियों के बाद आए, कोई बात नहीं। तो त्वानी तो ऐसे इसका होगा, ठीक है।
اور ایک آدھی جگہ اور بھی ہوا جیسے زا، تو اس میں تھوڑا سا پروننسیشن میں تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا ایکسپلین آپ نے 15 لیٹر کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم سب کو جتنی بھی میری بہنیں ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں سب کو اخفا لیٹر جو 15 ہے فالونگ لیٹر کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جو فالونگ لیٹر 15 آتے جس پہ ہم نے گننا کرنا تھا، تو یہاں اس لیے نون ساکن پہ گننا کیا گیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف لیٹر زا آیا. زا، دس از اے وسلنگ حروف. زا، دال، وہ جو دوسرا دال کے بعد ہے اس پہ وسل نہیں ہوتی، نہ پریشر ہوتا ہے. اس کے اوپر پریشر وائس کا پڑتا ہے تو وسل نکلتی. اون ضلع. تو یہاں ایک الف کے گننے کی مقدار ہوتی ہے، تو یہ ادا کرتے ہوئے ہم نے حرف لیٹر زا کو بھی پرناؤنس کیا، تو اس لیے یہاں نون ساکن کے بعد اخفا لیٹر آیا تو ہم نے یہاں گننا کیا. نون ساکن فالو لیٹر زا آیا تو یہاں اخفا کا رول آیا، اخفا لیٹر. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے ما مد کے ساتھ آیا، میم الف زبر ما، تو اس کے اوپر بڑی ساری مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ ساتھ ہی دوسرے کلمے میں وہ کل بھی مد منفصل کا ہی رول آیا تھا ماشاءاللہ سے آج بھی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر جو جب میم مد کے ساتھ آتی ہے تو اس میں ایچ اینڈ ایوری چیز کی طرف اشارہ تھا. اس پر جو، اب جو کیا ہے نازل کیا گیا، اون ضلع یہ کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے یعنی ہو گیا کام. علینا علینا علینا. اب یہاں جو ہے نا آئین کا مخرج بھی آپ لوگ اپنا، کیونکہ یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم آئین کو فرنٹ ماؤتھ میں جیسے حمزہ ہے نا، یہ حمزہ اسے ادا کر دیتے. دس از اے رانگ، یہ میں نے اوپر لکھ دیا اسکرین کے. یہ مڈل آف تھروٹ حلقی لیٹر ہے، مڈل آف تھروٹ جہاں سے ہا حلوے والا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، حکا بھی کہہ لیں، حلوہ کہہ لیں، تو یہاں حمزہ کے مخرج سے نہیں نکلے گا، یہ مڈل آف تھرو سے نکلتا ہوا. یہاں ہم اپنی سانس کو بریک نہیں کہیں گے. اور آگے دیکھیں لین کا قاعدہ بھی آ رہا ہے، یا ساکنہ ہے اور کیسے پتہ چلا ہمیں، کوئک پلیز، یا بیفور زبر ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لین ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹریچ ہیئر، رائٹ. تو ہم نے اس کو کیا کیا، علینا. آگے ہم نے اپنی آواز کو لمبا کیا، کیوں کیا اس کو ایک الف، کیونکہ الف بیفور زبر ہے. یہ دیکھیے الف بیفور زبر ہے تو کیا ہوا علینا. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پر، اس پر جو نازل کیا گیا. دوسرا میننگ ہے اتارا گیا ہمارے اوپر. وما انزل، اور جو. اب یہاں بھی وہی رول آیا مد منفصل جو پیچھے ہم نے ابھی رپیٹ کیا ہے کہ الف بیفور زبر ہے تو یہ مد آنے کا سبب ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں بڑی ساری مد آتی ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. یہ میں لکھ دیتی ہوں، مد منفصل، منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نازل کیا گیا وہی علی علی. ٹھیک ہے، اب آگے پھر مد منفصل ہی آئی ہے. یہ دیکھیں مد ہے اور یہ حمزہ زیر ابراہیم میں یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، دوسرے کلمہ فوراً حمزہ سے شروع ہے. تو آج پھر ماشاءاللہ مد منفصل کا رول ماشاءاللہ ابھی تک تو 3-4 یہی آ رہا ہے. ابراہیم، اب یہ با ہے، یہ کلکلا ہے تو کلکلا سے پڑھی جائے گی. اب رو کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں اوپر کھڑا زبر ہے. دیکھیں، اور را کے اوپر پڑھنے کے ہمارے مختلف صورتیں ہیں نا، تو آج را کے اوپر اٹ سیلف خود حرکت آ گئی کھڑا زبر، تو اس را کو موٹا پڑھا جائے گا. آگے یا مدہ آیا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم میں کیسے پتہ چلا، یہ دیکھیں یا ساکنہ ہی ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہاں حروف مدہ میں سے یا ساکن مدہ آ گئی تو پھر ہم نے اس کو یہاں ایک الف کی جتنا پروننسیشن اس طرح تو وہ کیا. آگے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ہے ماشاءاللہ. آگے واو زبر وا، اور اسماعیل، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، نام مبارک آیا. تو اس میں میم کو کھڑا زبر کو ویسے ہی اسٹریچ کیا جائے ایک الف، پھر آگے یا مدہ اس میں بھی آئی ہے.
پھر واو زبر وا، اور کیا اس خو کا. اب یہ دیکھیے ہلکی لیٹر مڈل آف تھرو کا آ گیا ہا، تو اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اس کو ایک الف یہاں اسٹریچ کیا. پھر کیا وَيَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبَ. تو ہم اکثر یہاں آئین کو جھٹکا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، نہیں، ہم نے اپنا منہ ماؤتھ کھولیں گے تو ہماری ایئر اندر جائے گی. تو پھر کیا ہے وَيَعْقُوبَ. تو یہاں حروف مدہ میں سے دوسرا مدہ آ گیا. یہ دیکھیں واو ساکن بیفور پیش ہے، تو آج ہمارے سامنے الف بیفور زبر آیا، الف مدہ حروف مدہ میں سے. پھر کیا آیا یا ساکن بیفور زیر، یا ساکن مدہ. اب واو ساکن بیفور ضمہ آ گیا، تو تینوں حروف مدہ آ گئے. واو ساکن بیفور پیش بھی آ گیا، تو تینوں گروپ تین ہی حروف مدہ ہیں، تین حروف مدہ بھی آ گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کیا آئے گا والاسباتوی، توی یہ حروف صوت آ گیا، حروف صوت آ گیا. کیا ہے کہ یہ تو جو ہے نا، یہ دیکھیں تا، اس کو اکثر یہ والا دو نقطوں والا تا پڑھا جاتا ہے. دس از اے رانگ، آئی پٹ اٹ اوور رانگ. یہ ہے توی، توی، ٹھیک ہے. والاسباتوی، اس کا مطلب ہے ان کی اولاد کے، یعنی کہ پورے کے پورے اس میں آ گیا. وما اوتیہ، اب پھر مد منفصل آ گئی. تو یہ اوپر رول آپ لوگوں کو 2-3 بار ایکسپلینیشن ہو چکی ہے. اور کیا ہے، اور وہ جو اوتیہ دیا گیا، یعنی دے دیا گیا، اس کی بات ہو رہی. موسیٰ، تو یہاں واو حروف مدہ میں سے واو مدہ پھر آ گیا. ماشاءاللہ یہ سین پہ وصل نکلے گی، ٹھیک ہے. اور وصلنگ حروف صفیریہ، یہ سین ہے نا، سین پہ وصل نکلتی ہے. اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اس کو بھی ادا کرنا. عیسیٰ، اور پھر یا مدہ اس میں بھی آ گیا، پر کھڑا زبر کو بھی ادا کرنا ہے. والنبیون، والنبیون. اب یہ دیکھیں نون مشدد ہے، یہاں ایک گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک الف اسٹریچنگ. بیون، اب یا جو تشدید والی ہے اپنے ماں قبل حرف اور حرکت کے ساتھ اور اپنی اٹ سیلف حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھی گئی، لیکن اس کو تشدید والے حرف کو ہم اسٹریچ نہیں کریں گے. 2 دفعہ پڑھا جائے گا، لیکن کہاں اسٹریچ ہوا، یہاں حروف مدہ پہ. واو ساکن بیفور پیش ہے. والنبیون، ٹھیک ہے. اب آگے من، من کے آگے کیا ہوتا ہے، اب اس میں تمام نبیوں کا ذکر آ گیا، یعنی واضح طور پہ نام مبارک آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے ساتھ کیا آ گیا والنبیون، اور اس میں تمام کے تمام انبیاء رسولوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا جمع میں. کیا ہے مر ربہم. اب یہاں نون ساکن پہ ہم نے گنہ نہیں کرنا، وہ اس لیے کہ حروف یرملون میں 6 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے. یا، رو، میم، لام، واو، نون، یرملون. اس میں سے کیا رول ہے کہ 2 ایسے لیٹر ہیں ان 6 حروف میں سے، 2 ایسے حرف ہیں، وہ کون سے ہیں، رو اور حرف لام. ان دونوں کو پر گنہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم نے نون ساکن کے بعد حرف رو آیا ملا کے پڑھنا ہے. لیکن کس سے پڑھنا ہے، ہماری یہاں میم یہ ہے نا، یہ میم ملائی جائے گی ادھر، اور مر ربہم، مر ربہم، ٹھیک ہے. تو یہ سواد ہے، اس کو ملا کے یہاں پڑھنا ہوتا ہے، رکنا نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے ایکسپلین، مر ربہم لا نفرقو، لا نفرقو. را کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے اٹ سیلف زیر ہے، تو 2 دفعہ پڑھا جائے گا کیونکہ تشدید ہے. لا یہاں الف مدہ ہے، اس لیے ایک الف لمبا کیا جائے گا. ہم فرق نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں، نبیوں کو مر ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرقو، ہم فرق نہیں کرتے. بینا، بینا اس میں لین کا آ گیا، یا ساکن بیفور زبر ہے تو یا لین آ گیا. بینا درمیان کو کہتے ہیں. احد منہم، اب یہ دیکھیے آگے میم مشدد آ گیا، جو میں شروع میں آپ لوگوں سے عرض کی تھی. نون ساکن اور میم مشدد قرآن پاک میں جب بھی آئیں گے ہمیں اس پر غنہ کرنا ہے آلویز. تو یہاں ایک الف اسٹریچنگ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ایک تو میم بھی آ گئی، دوسری میم مشدد بھی ہے، تو یہاں غنہ کرنا ہے. احد منہم، تو یہاں نون ساکن کے بعد ہم نون ساکن کو ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے،
منہم میں، کیونکہ اس میں ہا ہلکی لیٹر آ گیا، اور ہلکی لیٹر کتنے ہیں؟ 6 ہے نا. تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ ہلکی لیٹر آئیں گے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی ہلکی لیٹر آئیں گے تو وہاں غنہ نہیں ہونا، رائٹ. اس لیے ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا. احد منہم کا بات آ رہی ہے. اب آگے جا کے یہ ملانے والا اجزاء ہے، میں تو آپ لوگوں سے سمجھا رہی، تو ہم پیچھے سے پڑھیں گے. احد منہم ونحن لہ مسلمون. ونحن، تو یہاں ہا ہلکی لیٹر ہے مڈل آف تھروٹ کا، آگے لہو. اب ہم اکثر یہاں مسٹیک ہو جاتی، لاہو کہہ دیتے ہیں، اس لام کو سٹریچ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر معروف زبر ہے، سٹریچنگ نہیں ہے. سٹریچ مطلب ہماری آواز کہاں ایک الف لمبی ہونی ہے؟ الٹا پیش ہو پہ. تو کیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلمون، تو یہاں یہ نہیں کہنا مسلمون، ساکن حرف کو نہیں ہلانا. آگے ہم نے یہاں مد عارض سے رکے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ سے ہے نا، تو عارضی سکون دیا نون پہ، تو اس کا نام ہے مد عارض. مد کیا ہے؟ یہ واو ساکن اور بیفور پیش ہے میم پہ، اور آخری حرف کو ہم نون کر کے عارضی سکون دے کے رکے، کیونکہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ وقف تام ہے. کیا ہے؟ وقف تام. اور اس میں ہمیں اجازت ہوتی ہے کہ ہم 1 الف 2 الف 3 الف اس کی پروننسیشن کرتے ہوئے خوبصورتی سے آیت پر جو تکمیل کریں، لیکن کم از کم ایک تو کرنا ہی کرنا 1 الف کے برابر، کیونکہ حروف مدہ پہ عارضی سکون دے کے تو یہاں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب وَنَحْنُ، اور ہم، واو اور نحنو جمع کے لیے آیا ہے، لہو مسلمون، اسی کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں. تو مسلمون، مسلمان کی جمع کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ہمیں عاجزی انکساری والے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، جو گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف گردن جھکانا ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کو لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ گیا یہ اس کی بات، گردن جھکائے ہوئے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور نازل فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں سرور کونین رحمت دو عالم نور میں نور اللہ پر، جنہوں نے قولی فعلی عملی سارا امت کو پہنچایا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی اطاعت ضروری ہے اس کی، کیونکہ ہمارے تک جو تعلیمات پہنچی ہے وہ کسی ایک پرسن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں اتاری. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں. جنہوں نے دورہ قرآن کیا ہے ان کو ماشاءاللہ پتہ چل گیا. ابھی بھی انشاءاللہ عز و جل ہم صورت بائی صورت انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں ماشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیرا کلام پڑھ کے ہم ایمان بھی لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھیجے پیغمبروں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ یہاں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا. احد منہم لا نفرق بین احد منہم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے آیت نمبر 84 میں سورۃ آل عمران میں کہ ہمیں کسی انبیاء میں فرق نہیں کرنا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سرور کونین ہے، نور میں نور اللہ، نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں. یہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے الحمدللہ. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئی تعلیمات پر پڑھ کے عمل کرتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم پر، اور ہم ہر وقت گردن جھکانے والوں میں ہو جائیں، تاکہ اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو، جو ہمارے ایمان میں استقامت اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور ہمارے ہی نہیں ہماری موجودہ نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، نبی کی پوری امتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صحیح دین پر چلنے والا بنائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سورۃ آل عمران آیت نمبر 84 میں یہ اقرار نامہ ہوتا ہے نا کہ آگے جھکنا، اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے آگے، کیونکہ جو جھکے گا اسی کو پھل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس سے معلوم ہے کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں آگے نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا.
کہ معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری یعنی کہ بہت بری ہے بیماری، انسان کو خود ہی کھا جاتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور ہر وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فرمان کے آگے مانتے ہوئے اپنے آپ کو حاضر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تمام انبیاء اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کا آگے پچھلے حالات جمع کیے اور اگلے پچھلے تمام کا یہ مجموعہ کر کے اس امت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ ہمارا عمل صرف قرآن پاک پر ہوگا اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر بری عادت سے بچائے، ہماری آل اولاد کو استقامت دے اور غلطیوں پر ندامت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور توبہ استغفر اللہ کر کے ہر وقت استغفر اللہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ اللہ کے آگے معافی مانگنے میں انسان کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا ہے کہ جو جھکے گا وہ پھل لگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ہمارا سفر کہ ہمارے آج ایمان کی بات آ گئی، استقامت کی آ گئی، ایمان تو بالغیب کی آ گئی سارا، تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہتی ہوں، اور اس پیغام کے ساتھ کہ ہم ہر وقت عاجزی انکساری میں رہتے ہوئے قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں، اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے درود پاک زیادہ زیادہ پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک دین اسلام کی پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ بس ہمارا یہی مشن ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔